بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلنٹائن ڈے جیسا بیہودہ گناہوں برا دن مادر آزادی کے ساتھ رنگرلیوں کے ساتھ منایا جاتا ہے، جو نوجوان لڑکے لڑکیوں میں بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ فطرتی کمزوریوں، جدت پسندی، جلد بازی، نفسیانی اور شیطانی لذت کی اسیری، دین سے دوری، نہ خود پابند رہا، نہ اپنی اولاد کی تربیت کر کے اسلامی اخلاق اور آداب کا انہیں پابند بنایا، اور نہ ہی ملکی سطح پر مسلمانوں کے حکمرانوں کا معاشرے میں خلاف اسلام رسم و رواج تہواروں کے خلاف سخت اقدامات اٹھانا۔ اور یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں اس بیہودہ دن کا منانے کا آغاز ہو چکا ہے، بلکہ حکمران طبقہ تو اس طرح کے خلاف اسلام نظریات اور کھلا خلم گناہوں کی روک تھام کے اقدامات کرنے کی بجائے اسے فروغ دینے اور اس قسم کی برائی پھیلانے والوں کو تحفظ اور کھل کر کام کرنے کا موقع دینے میں آگے دکھائی دیتی ہے۔ الغرض ان بیان کردہ برائی کے اسباب میں سے ہر سبب اس قسم کی برائی کا خنجر مسلمانوں کے سینے میں پیوست کرنے میں اپنا زور لگا رہا ہے۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں کہ اس گناہوں سے بھرے دن کی حقیقت کیا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کلاڈس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ پادری اور جیلر کی لڑکی کے مابین عشق ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے اس عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب نصرانیت قبول کر لیا۔ اب لڑکی روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی۔ بادشاہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کو پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنے آخری لمحات اپنی مشوکہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے ایک کارڈ اس نے اپنی مشوکہ کے نام بھیجا، جس پر یہ تحریر تھا: مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ بالآخر 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد ہر 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ اس تہوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کے لین دین سے لے کر فحاشی اور ریانی کی ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے، جس کا جتنا بس چلتا ہے، عام دیکھا سنا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کی ادویات عام دنوں کے مقابلے میں ویلنٹائن ڈے میں کئی گنا زیادہ بکتی ہیں، اور خریدنے والوں میں اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ گفٹ شاپ اور پھولوں کی دکان پر رش میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان اشیاء کو خریدنے والے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں۔ مشرقی اقدار کے حامل ممالک میں کھلی چھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان جوڑوں کو محفوظ مقام کی تلاش ہوتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس دن ہوٹلز کی بکنگ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، اور بکنگ کرانے والے رنگرلیاں منانے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں۔ شراب کا بے تحاشا کاروبار ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر بے پردگی اور بے حیائی کا ایک نیا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ مغربی ممالک میں جہاں غیر مسلم آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی اور عریانی اور جنسی بے رحا روی کو وہاں ہر طرح کی قانونی چھوٹ حاصل ہے۔ اس دن کی دمہ چوکڑی سے بعض اوقات وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے خلاف بعض اوقات کہیں کہیں سے دبی دبی صدائے احتجاج بلند ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ انگلینڈ میں اس کی مخالفت میں احتجاج کیا گیا، اور احتجاج کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس دن کی بدولت انگلینڈ کے ایک پرائمری اسکول میں 10 سال کی 39 بچیاں حاملہ ہوئیں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ تو پرائمری اسکول کی 10 سالہ بچیوں کے ساتھ سفاکیت کی خبر ہے۔ وہاں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ناجائز تعلقات اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرنے اور اسقاط حمل کے واقعات کی تعداد پھر کتنی ہوگی، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دن کو کافروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ منانے والے بہت سے مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے پاکیزہ احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے کھلم کھلا گناہوں کا
ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بیہودگیوں سے ناپاک اور آلودہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔